आज 20 फरवरी 2025 है। जुमेरात का दिन है। बड़ा दिलचस्प दिन है। मेरे सामने बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स से भी है, हिंदुस्तान से भी है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स अनफोल्ड हो रही हैं। फॉर इंस्टेंस, मुझे अभी आज ही पता चला चंद घंटे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान चाबहार पोर्ट पे जो उनको कंसेशंस दी गई थी, जो वेवर्स दिए गए थे सैंक्शन से, उन्हें विड्रॉ कर लिया है, जिसकी वजह से एक नया चैलेंज जो है वो ईरान और हिंदुस्तान के लिए खड़ा हुआ है चाबहार पोर्ट के हवाले से। और ये मुझे उस वक्त पता चला जब मैंने हिंदुस्तान का बड़ा अखबार दी हिंदू की जो डिप्लोमेटिक एडिटर है सुहासनी हैदर, उन्होंने एक इंटरव्यू किया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब अब्बास अरक्ची का मस्कत में, ओमान में, जहां इंडियन ओशन के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां मैंने इसकी डिटेल्स देखी। इसका भी एक क्विक एनालिसिस मैं आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा अमरीका, रूस, यूक्रेन, यूरोप के दरमियान में बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म के डायनामिक्स जो हैं अनलीश हुए हैं। और ये बात अब बिल्कुल वाजे हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी टीम ने ये फैसला कर लिया है कि वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं उनको फारिग करना है, यानी उनकी छुट्टी करने का फैसला हो गया। ये क्या मामला है, इसकी भी मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख सकता हूं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इस वक्त जब आप मुझे देख रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं जनाब जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, उनके खिलाफ उनका जो बरतानिया का विजिट है उसके खिलाफ पाकिस्तानी जो है वो एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं बरतानिया में, लंदन में, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर, जो पाकिस्तान के GHQ के लिए और मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए एक बड़ा एम्बेरसिंग किस्म का मोमेंट है। बरतानी हुकूमत के लिए भी खासी एम्बेरसमेंट है जिन्होंने जनरल आसिम मुनीर को बरतानिया में बुलाया हुआ है। इन तमाम डेवलपमेंट्स की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ये चैनल ज्वाइन नहीं किया, इसे ज्वाइन करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑल नोटिफिकेशन जिसके आप खोलें ताकि इस चैनल की विजिबिलिटी को पाकिस्तान में दबाने की जो कोशिश की जाती है उसमें किसी हद तक हमें मदद मिल सके। अब चलते हैं डेवलपमेंट्स की तरफ। सबसे पहले बात का आगाज बरतानिया के दारुल खिलाफा कैपिटल सिटी लंदन से करते हैं, जहां आज के दिन के 2 बजे पाकिस्तानी बरतानवी शहरी ब्रिटेन में पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है लाउंस स्क्वायर में, नाइट्सब्रिज के इलाके में, उसके बाहर एक बहुत बड़ा मुजाहरा कर रहे हैं पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री का जो बरतानिया का दौरा है उसके खिलाफ। एंड दिस इज क्वाइट एन एम्बेरसिंग मोमेंट फॉर जनरल हेडक्वार्टर्स GHQ एंड पाकिस्तान मिलिट्री हाई कमांड जनरल आसिम मुनीर के लिए तो है ही। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जनरल आसिम मुनीर लंदन में क्यों है और ये प्रोटेस्ट क्यों उस वजह से हो रहा है, क्योंकि पहली दफा तो वो लंदन आए नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो एक 7th रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस जो है उसे अटेंड करने के लिए उसके ये चीफ गेस्ट है। ये 7th रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, जब आप कॉन्फ्रेंस का लफ्ज सुनते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे कई मुल्कों के दरमियान में कोई कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें तरह तरह के पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन असल में ये कॉन्फ्रेंस जो है ये एक बायलैटरल फोरम है जिसे कोई तकरीबन 7-8 बरस पहले कायम किया गया है बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान। यानी इसमें कोई तीसरा फरीक नहीं है। ये बरतानिया और पाकिस्तान की मिलिट्री जो है उनके दरमियान एक फोरम है जो मीटिंग होती है, और बरतानिया की जो प्रेस्टिजियस सैंडहर्स्ट मिलिट्री एकेडमी है वो इसका एहतमाम करती है। अच्छा, अब इसकी कोई खासा तफसीलात हमारे सामने नहीं है कि पहली दफा ये कब हुई थी। गालिबन 2018 या 19 में हुई थी। कहने में ये एनुअल है, लेकिन हर साल क्या ये होती है। फॉर इंस्टेंस 2023 में क्या ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई थी, बिकॉज जिसकी बहुत ज्यादा हमारे सामने डिटेल्स हैं वो 2022 के दूसरे हिस्से में जब जनरल बाजवा अमरीका से अपनी आशीर्वाद लेना चाहते थे तो उससे पहले बरतानिया में बुला के उनको बहुत ज्यादा इज्जत अफजाई की गई, उनको बहुत लेजिटिमेसी दी गई। बुनियादी तौर पे जो लंदन एस्टैब्लिशमेंट है वो जनरल बाजवा को सेल कर रही थी अमेरिकन के सामने, जिसमें उस वक्त उनको कामयाबी नहीं हो सकी थी। 2023 में ऐसी कॉन्फ्रेंस हुई नहीं, उसकी कोई एविडेंस नहीं मिलती आपको गूगल या नेट से। लेकिन 2024 में इसकी 6th एनुअल कॉन्फ्रेंस हुई थी, रीजनल स्टेबलाइजेशन कॉन्फ्रेंस, और उसमें लगता है तस्वीरों से जो NDU के हैं कि जनरल आसिम मुनीर उसमें भी तशरीफ लाए थे। अब ये लफ्ज स्टेबलाइजेशन है, ये बड़ा एक अजीब सा लफ्ज है कि इसे ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी जंग हो रही है खित्ते के अंदर, जिसमें पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले कर रहा है। जिस जमाने में हम लोग सब बड़े मासूम हुआ करते थे, आज से 3 साल पहले, एज ऑफ इनोसेंस में, तो हम हर किस्म की इस चीज को फौरी तौर पे इस पर यकीन कर लिया करते थे। वैसे भी 9/11 के बाद, 9/11 के बाद खित्ते में जिस किस्म के हालात थे वहां इस किस्म के अल्फाज, टर्म्स, इस्तेलाहात जो है स्टेबलाइजेशन वगैरह, और उसमें पाकिस्तान का रोल जो है उसकी कोई सेंस समझ आती थी। लेकिन इस स्टेज के ऊपर ऐसा लगता है
کہ یہ بالکل ریڈنڈنٹ ٹرمز ہو چکی ہیں۔ ڈان اخبار کے اندر سٹوریز تو بہت سی چھپائی گئی ہیں، لیکن پاکستان کے اخباروں کے اندر ڈان وغیرہ میں جس قسم کے کامنٹس ہیں اس میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں فلاں ان آئیڈینٹیفائڈ آفیشلس نے بتایا پاکستانی سائٹ سے۔ یہ ساری سٹوریز آپ سمجھتے ہیں کہ ISPR ہی پاکستان کے اخباروں کو لکھ کے دیتے ہیں، صاف پتہ چلتا ہے ایک ہی طرح کی سٹوری ہر جگہ چھپی ہوئی ہے۔ اور ایک آفیشل جو ہے وہ بتا رہا ہے سٹوری میں کہ پاکستان کی جو سیکریفائسز ہیں، قربانیاں جو ہیں ورلڈ آرڈر کے لیے، یہ دنیا کے لیے، ان کو سراہا گیا ہے۔ اسی سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کتنا پھسٹی قسم کا یہ شو ہے اور کتنی ریڈنڈنٹ قسم کی پرانی باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں۔ بھئی یہ اگر 9/11 کے کچھ سالوں کے بعد، یہ کم از کم 2012-13 تک، جب تک افغانستان کی جنگ بڑی ایکٹیو طریقے سے تھی اور پاکستان میں دہشت گردی کے تابڑ توڑ حملے ہو رہے تھے، اس وقت تو اس ٹرم کی کوئی سینس بنتی تھی، لیکن 2025 کے شروع میں یہ کہنا کہ دنیا پاکستان کی سیکریفائسز جو ہے اس کی بڑی قدر کرتی ہے، اٹ از ایبسولوٹلی میکنگ نو سینس۔ لیکن لکھنے والوں کو اس کا کوئی اندازہ ہی اسٹیج کے اوپر نہیں ہے، بیکاز اس وقت پاکستان میں جتنا بھی کانفلکٹ ہو رہا ہے، بلوچستان سے لے کے خیبر پختونخوا ڈسٹرکٹ، پنجاب میں ڈاکوؤں کے ساتھ مقابلہ، وہ سب اس کے انٹرنل ڈائنامکس جو ہیں وہ ہمارے سامنے۔ میں آپ کو بہت سے اسکرین شاٹس والا جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کے اوپر آپ بہت سی ہیڈ لائنز دیکھ سکتے ہیں کہ ساری کی ساری عرب نیوز کو چھوڑ کے جو لگتا ہے پاکستانی کے اداروں کے کنٹرول میں ہے، اس کے علاوہ باقی ساری کی ساری ہیڈ لائن جو آرمی چیف کے برطانیہ کے دورے کے حوالے سے ہیں، یہ ساری کی ساری پاکستانی اخبار ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر گرتے پڑتے مر رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ بہتر ہیڈ لائن جو ہے اس کے حوالے سے لگانے کے لیے باقی پاکستانی ٹیلی ویژن چینلز کی جو یوٹیوبس کی وغیرہ کی ہیڈ لائنز ہیں۔ امپریشن یہاں پہ کیا کنوے ہو رہا ہے کہ بہت ہی کوئی امپورٹنٹ قسم کا رول جو ہے ریجنل اسٹیبلائزیشن کے ذریعے وہ پاکستان اسٹیج کے اوپر پلے کر رہا ہے، جس میں پاکستان کے آرمی چیف جو ہے وہ ایک ہیرو کے طور پہ ہیں۔ اور چیف نے، پاکستان کے آرمی چیف نے جو یہاں پر اس سینڈ ہاؤس میں جو پیپر پڑھا ہے، اس کا عنوان یہ ہے ایمرجنگ ورلڈ آرڈر اینڈ پاکستانز آؤٹ لک وچ از اٹ سیلف اے جوک، کہ ایمرجنگ ورلڈ آرڈر جو ہے وہ تو سارا یورپ اور چین اور ادھر ڈیسائیڈ ہو رہا ہے، اور اس میں پاکستان کا کیا رول سمجھ آ رہی ہے، اور وہ بھی پرسپیکٹو پاکستان کا کون پوچھ رہا ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے اسکول کالج کے اندر جب آپ نے ایک مصنوعی سی تقریر کرنی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کچھ بھی لکھ کے لے آؤ، دکھاؤ بھی کیسا ہے۔ تو اسی قسم کے انگریزوں نے ایک تقریر جو ہے وہ کرنے کے لیے پاکستان کے آرمی چیف کو وہاں پہ کر دی۔ کچھ لوگ پوچھ رہے تھے کہ یہ جو یہودی کی مچھلی کا کیا قصہ ہے۔ یہودی کی مچھلی کا قصہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک امریکن دوست جو تھا، اس نے اپنے یہودی دوست کو کہا، ایک امریکن بزنس مین نے، کہ تم لوگ یہودی اتنے انٹیلیجنٹ ہوتے ہو، اتنی تمہاری کلیئرٹی ہر چیز کے بارے میں، کیا وجہ ہے اس کی؟ تو اس کے یہودی دوست نے اس کو کہا کہ ہم لوگ ایک خاص قسم کی مچھلی کھاتے ہیں جو نیو یارک کے ہاربر پہ ملتی ہے، لیکن ہوتی بڑی مہنگی ہے۔ اس نے کہا کتنے کی؟ اس نے کہا $100 کا ایک پیس ملتا ہے۔ اس نے کہا بہت مہنگی ہے۔ اس نے کہا بس ایسے ہی ہے، بڑی مہنگی ہے۔ تو اس کو پھر اس کا جو امریکی دوست ہے، اس نے اس کو $100 دے دیے اور اس کو کہا کہ میرے لیے یہ مچھلی تم لے آؤ۔ تو جو مچھلی لایا اس نے اس کے سامنے اس کو پکا کے کھلائی، یہودی نے تو کہنے لگا فوری طور پہ کہ یہ تو وہی گھٹیا مچھلی ہے جو $7-8 کی مل جاتی ہے سپر سٹور سے، تم نے بیوقوف بنایا۔ تو اس نے کہا دیکھا، کھاتے ہی تمہیں عقل آ گئی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ GHQ نے اور شریف زرداری عاصم رجیم نے اور باجوہ صاحب نے پچھلے 3 سال میں ہم سب لوگوں کو جو یہ مچھلی کھلائی ہے یہودی والی، اس کے نتیجے میں ہمارے دماغ جو ہے نا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے ہیں۔ اب پہلے اگر ہمیں بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی تھی تو اب ہمیں نظر آتی ہیں، ہمارے ذہنوں میں سوال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اور اب یہ کوئی چند 4-5 ویلاگر نہیں ہے جیسے کہ GHQ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا ISI کے افسر سمجھتے ہیں کہ 4-5 ویلاگر نے کوئی مصیبت بنائی ہوئی۔ اب یہ ہزاروں پاکستانی ہیں جو امریکہ میں بھی ہیں، کینیڈا میں بھی ہیں، برطانیہ میں بھی ہیں، آسٹریلیا میں بھی ہیں، نیوزی لینڈ میں بھی ہیں، یورپ کے ہر شہر میں بھی ہیں، کچھ اس میں سے متحدہ عرب امارات میں، وہاں ویسے سوچنے کی زیادہ آزادی نہیں ہے لیکن وہاں پر بھی ہیں۔ اور ان کو یہ آپ کی ساری ٹرمز جو ہے نا، یہ ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس، برطانیہ اور پاکستان کے درمیان میں کیا ریجنل اسٹیبلائزیشن کانفرنس ہونی ہے، کیا ہم اسٹیبلائزیشن کا رول پلے کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لوگوں کو بڑی اچھی طرح سے نظر آ رہی ہیں۔ اور خالی ہمیں ہی نظر نہیں آ رہی، ہمیں جو نظر آ رہی ہے بات کہ برطانیہ اور وہاں کی جو انٹیلیجنس ایجنسی MI6 ہے اور جو برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر تمغہ امتیاز ملٹری جو ہیں ان کو لیجیٹمیسی دے رہی ہے، ان کو ایکسیپٹیبلٹی دے رہی ہے، کیونکہ اس وقت ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ خراب ہے اسلام آباد کے قتل عام اور میسیکر کے بعد، جس کا ایکسپریشن امریکہ کے ایمبیسڈر زلمے خلیلزاد جو افغانستان اور عراق میں ایمبیسڈر رہ چکے ہیں اور اس وقت ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے بہت قریب ہیں، ریپبلکن ہیں، انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے کیا ہے جس کو ہزاروں دفعہ ری ٹویٹ ہوا ہے، لاکھوں لوگ اس کو میرا خیال ہے پڑھ چکے ہیں، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ان کو بڑی مایوسی ہوئی کہ جو بچر آف اسلام آباد، جنرل عاصم منیر کو بچر آف اسلام آباد انہوں نے کہا ہے کہ یہ اسلام آباد کا جو قصائی ہے جس سے پاکستان کے لوگ نفرت کرتے ہیں، اسے برطانیہ کی حکومت نے یہاں بلایا، جو اس سے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے کہ اس کو آپ نے یہاں پر کیوں بلایا۔
اب جنرل عاصم منیر صاحب کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، جو بتایا جاتا ہے، میں آپ کو ایک سلائیڈ اور ایک اسکرین شاٹ دکھاتا ہوں، اس میں چلے ٹھیک ہے، یو کے ایڈمرل ہیں کوئی، ان کے ساتھ ان کی میٹنگ ہو گئی ہے، ہمیں اس سے خصمان خان اس سے کوئی خاص ہے، جو سی جی ایس ہیں چیف آف جنرل صاحب، ان سے میٹنگ ہو گئی ہے، آرمی کے پتہ نہیں جنرل اسٹاف سے ہو گئی ہے۔ برطانیہ میں 99.99% لوگوں کو برطانیہ کے ان افسروں کے نام تو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی انگریز تو جانتا ہی نہیں ہے کہ یہ افسر وہاں پہ برطانیہ میں ایگزسٹ بھی کرتے تھے، بیچارے رہتے بھی ہیں، کہیں ان کا کوئی رول بھی ہے، کوئی جانتا ہی نہیں ان کو، ماسوائے اخبار میں ان کا نام لکھ دیں تو بھی مجھے یاد نہیں ہو رہا، میں نے 2-3 دفعہ لکھ کے رکھا تھا، لیکن اور این ایس ایف کے ساتھ بھی چلے ہو گئی، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، لیکن برطانیہ کی جو ہوم سیکرٹری ہیں کیا کہیں گے اس کو، یویت کوپر جو ہیں، مس کوپر جو ہیں، ان کے ساتھ، یویت کوپر کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہے، اس کو دیکھ کے تو ایسا لگتا ہے کہ برٹش اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے آرمی چیف کو ایک پاکستان کے پرائم منسٹر یا فورن منسٹر کے طور پر ٹریٹ کر رہی ہے، اور یہ بڑے ہی افسوس کی بات ہے کہ برطانیہ کے لیے پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کا رول آف لا، پاکستان کے 250 ملین 25 کروڑ لوگوں کے انسانی حقوق کی کسی بھی قسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور چونکہ ہم اب اس یہودی کی مہنگی والی مچھلی کھا چکے ہیں، تو ہمارے ذہنوں میں وہ تمام سوال اٹھتے ہیں جو پہلے اٹھا نہیں کرتے تھے۔ پہلے آپ نے ہمیں یو کے پاکستان ریلیشن شپ، اسٹریٹجک انٹرسٹ اینڈ اسٹیبلائزیشن کانفرنسز اور اس قسم کی تمام باتیں آپ نے خوبصورت سنا دی، ہم نے بھی سن لی، یقین کر لیا، لیکن اب ہمارے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ یو کے پاکستان کے اندر ایسے کیا اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں، کیا اسٹیبلائزیشن کی کانفرنسز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ایک ان الیکٹڈ آرمی چیف، جسے سلمے خلیل زاد کہتے ہیں، بچر آف اسلام آباد، اسے آپ کو لندن میں بلا کے اس کی عزت افزائی کرنی پڑتی۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں، اور میری پاکستانی برٹشر سے، دنیا بھر میں پاکستانیوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ گالیاں نہ دیں، خاص کر کے ادارے کو گالیاں نہ دیں، کوسچنز ریز کریں اور اپنے مائنڈ کو فوکس کریں، ناٹ نیسسرلی کہ پوری فوج ہی یہاں پہ ذمہ دار ہے، فوکس کریں آن دی ان ہولی الائنس بٹوین شریف زرداری اینڈ جنرل عاصم منیر۔ یہ ہے اصل معاملہ۔